الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج جمعہ کا دن ہے اور مارچ کی 4 تاریخ ہے۔ آج میں آپ کے روبرو چند وجوہات کی بنا پر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں ریاست واسیوں کو، ریاست کی لیڈرشپ کو اور ریاست کے بافکر لوگوں کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ریاست کے تئیں جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ہی 150 دکانیں شراب کی ہونے کے باوجود جو 51 نئی دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا، اس پر جن لوگوں نے ویرودھ کیا ہے، مخالفت کی ہے، بلا شبہ میں بھی اسی صف کا ایک کارندہ ہوں اور مجھے بھی اس کی مخالفت کرنی چاہیے، چونکہ نشہ مکت ابھیان اگر ہمیں چلانا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں شراب کو بھی نشہ مکت ابھیان میں لینا پڑے گا۔ ہم باقی نشہ کی چیزوں پر نوجوانوں کو گرفتار کرنے پر پولیس کو کی بدھائیاں دیتے ہیں، تو ہم یہ بات کھلے لفظوں میں کہیں گے کہ شراب پر بھی پرتیبند لگنا چاہیے اور شراب پر بھی پابندی لگنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ 150 دکانوں کو 100 پر اور 100 کو 50 پر، 50 کو پھر نیچے 0 پر لاتے، ان کو 51 اور کھول کے نشہ مکت ابھیان جو عام طور پر چلانے کی بات کہی جا رہی ہے اس کو کمزور کرنے والی یہ باتیں ہیں۔ میں مرکزی حکومت سے استدعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر جب ہم پرتیبند لگا رہے ہیں، ڈرگز ہوں، اس طرح کی اور چیزیں ہوں، چرس، گانجا وغیرہ ہو، اسی طرح سے شراب پر بھی پرتیبند لگنا چاہیے اور شراب کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حالیہ یو پی الیکشن اور پنجاب الیکشن کے خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیت جانے پر اور وہاں بڑے ہی امن و سکون کے ساتھ الیکشن ہونے پر الیکشن کمیشن اور مرکزی سرکار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈی لیمیٹیشن جموں کشمیر کے اندر ہوا، ڈی لیمیٹیشن جموں کشمیر کے اندر ہونے پر میں نے مختلف جگہوں میں جو دورہ کیا ہے اور جن چیزوں کو بنظر خود دیکھا ہے، میں یہ بات زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈی لیمیٹیشن کا جھکاؤ ضرور کسی طرف ہے، اور وہ کس طرف ہے اس کو مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشن کا جو عمل جموں کشمیر میں کیا ہے وہ جھکاؤ کی بنیاد پر کیا ہے، جسے صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ آج جب کہ ڈی لیمیٹیشن عوامی کٹہرے میں آ رہی ہے اور ڈی لیمیٹیشن کا جو کچا چٹھا ہے وہ عوام کے سامنے پبلک ڈومین میں آ رہا ہے، میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اسی طرح سے ایس ٹی برادری کو جن سطحوں پر ایس ٹی ریزرویشن ملا ہے، ایس ٹی ریزرویشن میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے تھا جو نہیں رکھا گیا کہ خطہ جناب میں 1.5 لاکھ سے زائد ایس ٹی برادری کو ریزرویشن نہ دے کر کیا ڈی لیمیٹیشن کمیشن کوئی انصاف والی آواز بلند کر رہی ہے؟ نہیں، اور بالکل نہیں۔ اس کے لیے دوبارہ سے توجہ دی جانی چاہیے۔ آخر میں ریاست واسیوں سے امن و امان، سکون
اور انتظامیہ سے تعاون کی درخواست کروں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ یہاں کا ہندو، یہاں کا مسلمان، یہاں کا عیسائی، یہاں کا ہر مذہب کا ماننے والا ہم سب کا بھائی ہے. ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم اس کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں اور یقینی بنائیں گے. ہم نے ریاست میں کبھی بھی بد امنی کو پھیلنے نہیں دیا ہے اور ہم نے ریاست میں بد امنی کو کبھی بھی جگہ نہیں دی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ریاست کے اندر بد امنی نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ کہیں شرپسند عناصر نے بد امنی پھیلانے کی کوشش کی یا دہشت گردی جیسے گھنونے ارتکابات کو کرنے کی کوشش کی تو اس پر ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو غلط دہانے پر نہ جانے دیں گے اور نہ جائیں گے. ریاست کے علماء نے آج تک پوری ریاست کی ساکھ کو محفوظ رکھا ہے اور الحمدللہ یہ علماء کا کردار ہے کہ ریاست کو دلدل سے نکال کے اس وقت رانائیوں میں پہنچایا ہے. میں ریاست واسیوں سے، ریاستی انتظامیہ سے اور اسی طرح سے یہاں کے خفیہ اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ علماء کا تعاون کریں اور علماء جس طرح سے اس موضوع پر امن و امان اور محبت و مودت، آپسی امن و آشتی پر کام کر رہے ہیں، آپ علماء کا تعاون کریں اور علماء کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ پیار کی نگاہوں سے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو علماء محبت و مودت کا پیغام دیتے نظر آئیں گے اور محبت و مودت کو فروغ دیتے نظر آئیں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.